یہ انتخاب پہ سیٹ تو مل گئی، خرچ کتنا آ گئی؟ 2 کروڑ خرچ آ گیا عوام کی خدمت کے لیے. ہاں عوام کی خدمت کے لیے. تو پہلے عوام تھے نہیں یہ سیٹ سے پہلے؟ یہ 2 کروڑ روپے کیوں نہیں خرچ کر دیا تھا عوام کی خدمت کے لیے؟ عوام کی خدمت کے تم روپیہ ہی نہ خرچ کرو. اس لیے یہ عوام کی خدمت، اللہ کو گواہ، کہ اللہ گواہ ہے. وہ الد الخصام، اور پرلے درجے کا جھگڑالو. الدو کہتے ہیں بڑا ڈھیٹ، اور خصام جھگڑے میں بڑا ڈھیٹ ہے. اور یہ سائنسدانوں کی یہی بات ہوتی ہے، اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے تھے، ساتھی کالج میں ہم ہوتے تھے نا، تو وہاں مشہور بات جو تھی کہ عزت آنی جانی چیز ہے، جس کی نہ پرواہ کرو، مال اکٹھا کرو. کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ تھا نا کہ مال آنی جانی چیز ہے، اپنی عزت بچاؤ. مال جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ عزت بچاؤ. عزت ہی نہیں بچتی مال تو ان کے یہ فاحش عورتوں کے پاس بہت زیادہ ہے، چکلوں میں بہت مال ہی مال ہے، تو زندگی کاہے کی ہوئی؟ کہتے یہ نہیں. اب یہ اصطلاح ہے کہ عزت آنی جانی چیز ہے، مال بناؤ. ہاں جی. اب ان کو کوئی کیا قائل کر لے جی بھلائی پر، جن کا مقصد مال بنانا. اور یہ پاکستان کے سیاستدان ہیں سارے، وہ یہی کرتے. اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے. ان کو آگے نہیں وہ بڑھ سکتے. جو صرف عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر کوئی انہیں سیٹ مل بھی جائے تو پھر آگے انہیں موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ کام بھی کر لے. یہ نہیں، ورنہ سیاستدان وہی. ہاں جی. ورنہ جو سیدھا سادہ ہوگا مخلص سے تو سیاست نہیں جانتا، چھوڑ سیاست نہیں جانتا. تو سیاست ہے چالاکی اور عیاری کا نام. یہ ہے الد الخصام، ڈھیٹ اور جھگڑالو. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہاں سے پھر کے ہٹ کے جائے گا، یعنی آپ کے ساتھ تو باتیں کی بڑی، لیکن ادھر جو بڑا جاگیردار بڑا زمیندار ہے. اور یہ ہے کہ بھئی یہ پچھلے انتخاب جو نواز شریف اور بے نظیر کے انتخاب ہوئے تھے جس میں نواز شریف کی حکومت آئی، تو وہ ایک کہنے لگا، وہ جو وہاں آفیسر ہوتے ہیں وہ کہنے لگا کہ میرے پاس آ گئے جب انتخاب ووٹ ختم ہوئے نا تو لوگ آ گئے بستی کے. وہ کہنے لگے جی خدا کے لیے ساری صندوقیاں ایک جگہ انڈیل کے پھر گننا. انہیں کیوں؟ کہنے لگے یہ ہے بڑے جاگیردار ہیں. اگر یہ نکلایا نا کہ ہم نے نواز شریف کو ووٹ دینا، یہ پیپل پارٹی کے جس کی صندوقچی سے زیادہ ووٹ نکلائے، ہاں جس علاقے کی صندوقچی سے زیادہ ووٹ نکلائے نواز شریف کے ہیں، تو اس کی بیٹیاں محفوظ نہیں، نہ کوئی عزت محفوظ ہے. کیوں دیے ووٹ کہیں میرے سوا؟ ہے یہ ہے قوم کا خیر خواہ. کہتے چوریاں کروا دیں گے، بیچ کے اٹھوا دیں گے. ہم کہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ تھانے ان کے خلاف رپٹ ہو سکتی ہے نہ کوئی اور. یہی ہے بس ہمارا تو خدا رب یہی ہے بس، کیا کریں. پھر میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اچھا بھی ایسا کر لیں گے. اندازہ کریں اب یہ قوم کے رہنما ہیں، قوم کے ترقی دینے کے لیے ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ جو انگریز تمہیں دے گیا تھا ریلوے نظام، وہ تم نے کھا پی کے ٹھکانے لگا دیا، نہ کوئی گاڑی نہ انجن. اور جو تم نے وہ پی آئی اے وہ بھی انہی کی مدد سے بنایا تھے، وہ بھی کھا پی کے ٹھکانے لگا دیے، نہ کوئی ہوائی جہاز نہ کوئی. چلو جی ختم. ہر چیز ٹھکانے لگاتے چلے آ رہے ہو، کھا پی گئے. تو یہ ہے کہ اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا، جب یہاں سے جائے گا تو پھر کوشش کرے گا، کوشش کرے گا زمین میں تاکہ فساد مچائے، اس میں فساد برپا کرے. فساد ہی نہیں برپا اس وقت، کوئی ہے امن میں. جب پاکستان بنا تھا اجڑ کے آئے تھے، بھوکے تھے اور فاقوں میں تھے، لیکن نہ کہیں چوری تھی، نہ کوئی ڈکیتی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا، بڑا امن تھا، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا تھا. اور رفتہ 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 5 صدی میں تم نے جینا حرام کر دیا ایک ایک فرد کا. یہ حالت کر دی. یہ ہے فساد، یہ ہے سیاست،
یہ پاکستانی سیاست بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پاکستانی سیاست ہے یہ، ہاں، اور اسی لیے ساری امت ذلیل ہو رہی ہے کہ اب امت کے جو سربراہ ہیں وہ فساد کرنے کے لیے رہ گئے، وہ اس کا مصداق بن گئے، اس آیت کا جو اللہ تعالیٰ جس پر وعید سنا رہے ہیں کہ اذا تولا، جب پھر یہاں سے ہٹ کے جائے گا تو سعا، ہاں، تو کوشش کرے گا فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ فساد پھیلائے زمین میں، ویہلک الحرث والنسل، یہ بیٹیاں اٹھوا لیں گے، ہاں جی، اور چوریاں کروا دیں گے، اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو، ہاں جی، یہ نسل مطلب یہ کہ وہ بچے اغوا کروا دیے، لڑکی اٹھوا دی، ہرس آگ لگا دی، ہاں، گندم جب آیا پکنے پہ آئی تو آگ لگا دی، پک بھی خشک ہے، اب کٹنے پہ آئی تو آگ لگا دی، کھیت جلا دیے، ہاں جی، کماد کو آگ لگا دی، کماد جلا دیا، یہ ہے یہلک الحرث والنسل، ہاں جی، یہ کھیتی کو اور نسل کو برباد کرتا ہے، ہر ایک ڈرتا ہے، کون برداشت کرے گا کہ میرے بچے اغوا کر لیے جائیں اور ماں باپ روتے رہ جائیں بیچارے، پتہ نہیں کیا حال ہوا ان کا بچوں کا، کیا 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 نہیں کیا، ہاں، یہ ہوگا تو یہ فساد، واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد نہیں پسند کرتے، ہاں، اس لیے جو فساد کرے گا، ہاں، اس لیے کافر حکومت کو زیادہ طویل مہلت مل سکتی ہے اگر وہ ظلم نہ کرے، لیکن اگر نیک ہو، اچھا ہو، ہاں، لیکن ظلم کرتا ہے اس کو نہیں مہلت ملتی، عذاب میں جلدی پکڑا جاتا ہے، زیادہ مہلت نہیں ملتی، ہاں، اب ان سب کو دیکھ لو، ہاں، جلد ضیاء کے بعد جو ظلم کا دور شروع ہوا ہے، ہاں، اس سے پہلے یہ ظلم کا دور نہیں تھا، ہاں، ضیاء کے بعد جو دور شروع ہوا ظلم کا، تو نے کیا حشر کر دیا ملک کا، ملی پھر کسی کو مہلت، وہ بے نہیں بیچاری، وہ بلٹ پروف گاڑی اسپیشل دی انہوں نے تحفے میں، لے جا، اب نہیں تو مرتی، اسی میں مری، ایک وہ سلمان تاثیر تھا گورنر پنجاب کا، وہ بھی بلٹ پروف گاڑی لے کے آیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو، قرآن کو، یہ کالا قانون ہے جو مصیبت میں لا رہا ہے، تو کالے قانون کا مزہ چکھانے والا آ گیا، اپنا ہی جو تھا سپورٹ اسی نے قتل کر دیا، بلٹ پروف گاڑی میں، لے لو گاڑیاں، بچ کے دکھا دو، اور اس نے قرآن پڑھتی لڑکیوں پر فائر کھول دیا، ذلیل ہوتا پھرتا ہے در در پہ، ملک میں آ کے دکھا ہے، ہاں، اس لیے ظالم کو زیادہ مہلت نہیں ملتی، ہاں، کیونکہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے ہرگز، ہاں، کافر کی حکومت گوارا ہے، فسادی کی نہیں، کیونکہ مخلوق اللہ کی، اللہ کو اپنی مخلوق پیاری ہے، یہ الگ بات ہے اپنے عملوں سے کچھ جہنم میں جائے کچھ کرے، ہاں، لیکن دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، ان کو مہلت دی ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، جب چاہے گا لے گا، تم کون ہوتے ہو درمیان میں دخل دینے والے، واللہ لا یحب الفساد، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے، اذا قیل لہ، اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ کون مولوی آگا نصیحتیں کرنے والا، یہ اللہ سے ڈر کہہ دیا ہے، تو میں کوئی اتنا بزدل ہوں، میں نے کیا کیا ہے، یہ سارا فساد ہی مولویوں کا ہے، یہ ختم ہو جائے نا، سارا فساد تو مولویوں کا، کرپشن میں تم سب پکڑے ہوئے، مولوی کوئی بھی نہیں پکڑا ہوا، وہ جو تھا وہ بیچارہ وہ مولویوں کے خلاف تھا، وہ جو مولوی پکڑا ہوا ہے وہ مولویوں کا دشمن تھا، ہاں، کہ حج میں کرپشن کر دی، جب ظلم ہو تو یوں ہی پکڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ، کہ وہ جب کہو گے اتق اللہ تو اخذتہ العزت بالاسم، تو پھر اسے پکڑ لے گی عزت، میں ہوں، مجھے کہہ دیا، اور گناہ کے ساتھ، یعنی بک بک کرے گا، وہ یہی کہا اس نے، اس سلمان تاثیر نے، کہ یہ کالے قانون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کالا قانون کہتا ہے، کہ اس کالے قانون نے ہمیں تو برباد کر دیا ہے، ہاں جی، تو لہذا اس کو
قانون کو ختم کرنے کے لیے بڑے جتن کیے، لیکن سب کا حشر یہ ہوا۔ کالا قانون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے عزت آبرو کے خلاف جو بک بک کرے گا اس کی سزا موت۔ یہ ہے کالا قانون جلد شاہ کے زمانے کا بنا ہوا۔ ہاں جی، یہ قانون بن گیا تھا، وہ آئین کا حصہ بن گیا، آئین کا حصہ بن گیا۔ اب اسے ختم کیسے کریں؟ تو اب ختم کرنے کے لیے باقاعدہ یہ اسمبلی، اس میں وہ شیری رحمان جو اب وہ سفیر ہے امریکہ میں، اس نے قرارداد لکھی، قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کرنی، مخالفت نہ لکھو، یہ قرارداد نہ لاؤ، قرارداد نہیں لانی ہے، ہر صورت لانی ہے، اور یہ قانون ختم کرنا ہے، بس ختم کرنا ہے۔ اسی اسنا میں اس نے کہہ دیا کہ وہ ایک عیسائی عورت کو سزائے موت ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے باقاعدہ عدالت میں، ہاں میں نے یہ کہا ہے، میں نے توہین کی ہے، باقاعدہ اقرار کیا ہے۔ اب اس کو وہ سلمان تاثیر کہتے ہیں، معصوم لڑکی بیچاری جیل میں گیا، اسے جب اسے سزا موت ہوئی تو جیل میں ملنے گیا، گورنر جیل کے اندر اسے اپنے پاس بٹھایا، کیسی معصوم لڑکی ہے اور کیا اس کو ہے، کیا ہوا، اس نے کچھ بات کہہ دی تو ہے، اور یہ کہ کالا قانون یہ نہیں ہمارے ساتھ، وہاں اس نے کہا، اور یہ کہ نہیں چند دنوں میں ہم چھڑوا لیں گے، وہ چھڑواتا تو خود جہنم میں پہنچ گئے، لے چھڑوا لے بھائی۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اسے اتق اللہ کہو گے تو آخذتہ العزہ، تو اسے عزت نفس جو ہے نا اپنی وہ آ پکڑے گی، میں اور مجھے کہا چاہیے۔ تو جب وہ قتل ہوا تو وہ اسے بہت کہا تھا یہ قرارداد نہ دے پارلیمنٹ میں، یہ قرارداد واپس جلدی سے میری قرارداد واپس دے دو، میری قرارداد واپس، اسے اپنی پڑ گئی۔ اب کہاں کی تیری عزت؟ وہ اپنے وزارت کے گھمنڈ میں کرتی تھی کہ میں قرارداد میں سرخ رو ہوں گی، یہ قرارداد میں نے پیش کی تھی کہ یہ حقوق انسانی کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزا حقوق انسانی کے خلاف ہے۔ پھر تو فوراً لے لی، اور آئندہ وزیر نے فوراً اعلان کر دیا کہ آئندہ ناموس رسالت پر کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی قرارداد نہیں لائے گا، قطعاً یہ نہیں بات ہوگی، اور اس قانون کو بالکل نہیں چھیڑا جائے گا، کہ چھیڑ لو تو تم اللہ تعالیٰ مالک خالق ہے، تم براہ راست اس سے ٹکر لینا چاہتے ہو، تمہیں زندگی دے رکھی ہے، حکومت دے رکھی ہے، خزانے دے رکھے ہیں، چند دن ناچ کود لو، اچھل کود لو، بس آگے جہنم ہے تمہارے لیے، یہ تھوڑی بات ہے، تم اس سے بھی آگے بڑھتے ہو۔ تو پھر تو فوراً ہوش ٹھکانے لگ گئے، تو اس لیے اسے فوراً عزت نفس پکڑ لیتی گناہ کے ساتھ، وہ حسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، استغفر اللہ، توبہ 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 ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوتے ہی کوئی سانس پوری زندگی میں ایسا نہیں آیا جو خوشحالی کا نہ ہو، اس کی خوشی کا نہ ہو، اس کی غمی کا ہو، تندرست، بڑا خوشحال، ہر طرح سے ہر چیز حسب منشا آئی، دولت، اقتدار، سب کچھ، جب قیامت میں جہنم میں ایک ہوتا دیا جائے، صرف ایک منٹ کے لیے، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں بڑا خوشحال تھا، کہتے کب خوشحالی میں نے نہیں دیکھی، خوشحالی تو آئی نہیں، میں نے تو بس یہی تکلیف دیکھی، مصیبت ہے، سب کچھ بھول جائے گا، یہ ہے۔ اور ایک فرما کے جو پیدا ہوتے ہی بیمار، لنگڑا، لولا پیدا ہوا، معذور پیدا ہوا، معذور ہی رہا، نہ کچھ کھانے کو کوئی دے، نہ کوئی بیچارہ، نہ رہنے کی جگہ، نہ تن پہ کپڑا، اسی حال میں اس نے زندگی گزاری، لیکن نیک رہا۔ جب اس میں جنت میں ایک دفعہ لے جا کے صرف 1 منٹ بعد پوچھا جائے گا کہ دنیا میں بڑے دکھ اٹھائے تو نے، دکھ آیا ہی نہیں کبھی، دکھ میں تو جانتا ہی نہیں دکھ کیا ہوتا ہے، سب دکھ بھول جائے گا، اس لیے کہا حسبہ جہنم، کافی ہے جہنم، نہ جلدی کرو ان کے لیے، انہیں اچھل کود لینے دو، اڑا لینے دو چند روز مزے، اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ دولت، اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ گاڑیاں، جناب بلٹ پروف گاڑیاں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں، کہ جس میں وہ اگر
پانی رکھ دو تو کہتے پانی نہیں چھلکتا، گاڑی جیسے جائے عام کچے راستے پہ پانی کے اندر چھلکتا، ایسی گاڑیاں جناب آرام دہ، ہاں ٹھیک ہے لینے دو ان کو، حسبہ جہنم لبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور بعض وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان اللہ کی رضا کی طلب میں بیچ دیتے ہیں، یعنی خوش نصیبیوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا خوب تعبیر فرمائی، ومن الناس سے بعض لوگ میں یشری وہ ہیں جو بیچ دیتے ہیں نفسہ اپنی جان ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی طلب میں، کہ وہ راضی ہو جائے، بس میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا بیتتی ہے، راضی وہ ہو جائے۔ یہ ہے میں یشری نفسہ جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی طلب میں، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ مہربان ہے بندوں پر، یعنی ان کو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی جزا دیں گے۔ یہ ہے بہت فرق، لبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں رؤوف بالعباد، مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، یعنی مطلب یہ کہ بیچنے والوں سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، بہت بچیں گے بھی، بچتے بچتی بہت غلطیاں ہوں گی، وہ رؤوف ہے، ان کو نہیں دیکھے گا پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ جنت دینی ہے اپنے بندے کو، جان بیچ دی انہیں میرے لیے، یہ ہے میرے رضا کے خلاف کچھ کرتا ہی نہیں۔ اس لیے اب ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، کافہ مکمل، ہر طرف سے رک کر، کفہ کے معنی تو رک جانا، یعنی ہر طرف سے ہٹ کر، ہر طرف سے رک کر صرف اسلام کے بن جاؤ، بس مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیچھے لگو شیطان کے نقش قدم پر، نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، اتباع کے معنی یعنی پیچھے چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان، ہو کی ضمیر شیطان، یقیناً وہ یعنی شیطان، انہ لکم تمہارے لیے عدو مبین، دشمن ہے کھلا کھلا، جس کی دشمنی ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری خیر خائی میں نہیں بدل سکتی۔ تم جتنے ہی اس کے بن جاؤ، اب فرعون خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تو کتنا خوش ہوا شیطان، تو کیا شیطان جو ہے وہ اس کا دوست تھا؟ نہیں، دشمن، دشمن۔ پھر بس موسیٰ کو تو قتل کر، موسیٰ کو نہ جانے دے، ان کے بچے قتل کر، بچے قتل کرنے لگ گیا، ان کی عورتوں کو بس، لڑکیوں کو اٹھاؤ، کیونکہ جب مرد کوئی بھی جائے تو لڑکیاں انہی کے لیے رہ گئی، اور بچے ذبح کرو، ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، شیطان خوش ہے کیونکہ دوست ہے شیطان، اور لیکن کھلا دشمن ہے۔ اسے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ متاثر ہو کر ایمان لے، اب تم پہنچ گئے، اس سے زیادہ میں آگے کیا لے جاؤں گا، خدا تو بنا بیٹھا ہے یہ، اس سے آگے کیا لے جاؤں گا، تو اب ان کو سمندر میں ڈبوؤں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہدایت کی طرف آ جائے۔ اب اس کے کہے پر خدائی کے دعوے بھی اس نے کر لیے، نبی کی مخالفت بھی کر لی، بچوں کو ذبح کرنے کے وہ ظلم بھی کر لیے، عورتوں کی بے آبروئی کے ظلم کر لیے، لیکن اب اس کو لے چل موسیٰ کے پیچھے۔ اسے یہ تھا کہیں ایسا نہ کہ بیٹھا رہ جائے، موسیٰ تو گئے تو یہ تو رہ گیا، یہ بعد میں شاید اس کو ہدایت مل جائے، اب کافی ہے، کہیں پیچھے نہ آ جائے، جا کے سمندر میں ڈبو دیا۔ اب خوش ہو گئے شیطان، تو ایسے کھلے دشمن کی بات مانو بھلا۔ اب یہ اس کا سب سے بڑا دوست تھا فرعون، سب سے بڑا دوست شیطان کا فرعون تھا، لیکن اس کو بھی ورغ لایا، لے چل پیچھے چل پیچھے چل پیچھے چل۔ اب وہ